اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نیکسٹ MCQs کو ڈسکس کریں گے پاکستان کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے حوالے سے یا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ کویشچن نمبر 1 آئے گا کہ انڈر وچ ایکٹ دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان واز فارمڈ فار فریمنگ دا کانسٹیٹیوشن۔ وہ کون سا ایکٹ ہے جس کے تحت پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو بنایا گیا تاکہ وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن فریم کر سکے؟ تو وہ ہے انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو تشکیل دیا گیا۔ نیکسٹ آئے گا کہ ہاؤ مینی ممبرس آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ور دیئر۔ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پہلی بنائی گئی تھی اس کے کتنے ممبر بنے تھے؟ تو اس کے تھے 68 لوگ جو ہیں وہ اس کے ممبر بنائے گئے تھے۔ ان 68 لوگوں میں سے 13 لوگ جو ہیں وہ ہندو ممبرس تھے، ان میں سے 13 لوگ جو ہیں وہ ہندو ممبرس تھے اور 44 لوگ جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان سے تھے۔ نیکسٹ دا ممبرز آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ور انڈائریکٹلی الیکٹڈ۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے جو ممبرس تھے وہ انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے تھے، جو کہ پروونشل اسمبلیز کی یعنی کہ لوگ ہوتے تھے پروونشل اسمبلیز کی، یا جو پروونشل لیجسلیچر ہوتا تھا وہاں سے انڈائریکٹلی الیکٹ ہو کر لوگ آتے تھے اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا حصہ بنتے تھے۔ لیکن اس وقت بلوچستان اور جو ٹرائبل ایریاز سے ہیں وہاں سے، کیونکہ وہ صوبے کا درجہ انہیں نہیں ملا تھا، تو لہٰذا وہاں سے کوئی بھی جو مطلب خاص قسم کے لوگ ہیں ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے کہ ہاؤ مینی ایئرس دا فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی لاسٹڈ۔ جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے وہ کتنے سالوں تک رہی؟ تو وہ 7 سال تک۔ پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ 7 سال تک رہی۔ پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ 7 سالوں میں 116 دن کے لیے ملی تھی، یعنی کہ 7 سالوں کے اندر مجموعی طور پر 116 دن تک وہ آپس میں ان کی بیٹھک ہوئی۔ نیکسٹ ہے کہ پہلا جو امپورٹنٹ بل تھا انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے کون سا پاس کیا؟ تو وہ ہے پروڈا، PRODA۔ وہ ہے پبلک ریپرزینٹیوز آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ۔ پروڈا پبلک ریپرزینٹیوز آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ۔ نیکسٹ آئے گا کہ وین دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پاسڈ آبجیکٹیو ریزولوشن۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے آبجیکٹیو ریزولوشن کا پاس کیا تو وہ ہوا تھا 12 مارچ 1949 کو۔ 12 مارچ 1949 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو پاس کیا تھا۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کے مطلب کیا ہے؟ آبجیکٹیو ریزولوشن کا مطلب ہے کہ وہ والے مقاصد یا وہ والے آبجیکٹیوز آن وچ دا فیوچر کانسٹیٹیوشن واز ٹو بی بیسڈ، مطلب وہ والے مقاصد ہوں گے جن کے اوپر ہمارا آنے والا جو آئین ہے وہ بیس کر رہا ہوگا، اس کا مطلب ہوگا آبجیکٹیو ریزولوشن۔ نیکسٹ ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے جو مین اصول تھے وہ کیا تھے، جو اس کے پرنسپل پوائنٹ ہیں وہ کون کون سے تھے؟ تو اس کا پہلا ہے آبزرونس آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی اور سوشل جسٹس۔ دوسرا ہے رائٹس آف مائنارٹیز، اور تیسرا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور چوتھا ہے فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ۔ یہ سارے کے سارے جو تھے اس کے مین پرنسپل آبجیکٹیوز تھے آبجیکٹیو ریزولوشن کے۔ نیکسٹ ہے ڈیورنگ ہاؤ مینی میٹنگس آف فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی دا آبجیکٹیو ریزولوشن آف پاسڈ۔ کتنی زیادہ میٹنگس کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو پاس کیا تھا؟ تو 5 میٹنگس کے بعد جو ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا گیا تھا۔ 5 میٹنگ ہوئی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی، اس کے بعد جا کر جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو پاس کیا تھا۔ نیکسٹ ہے نیم دا اپوزیشن پارٹی ان دا اسمبلی دیٹ ریزڈ آبجیکشن آن دی آبجیکٹیو ریزولوشن۔ پاکستان کے اندر اپوزیشن پارٹی وہ کون سی تھی جس نے باقاعدہ طور پر اسمبلی کے اندر جو ہے آبجیکشن کھڑے کیے تھے، مشکلات کھڑی کی تھیں آبجیکٹیو ریزولوشن کے اگینسٹ؟ تو وہ ہے پاکستان نیشنل کانگریس۔ پاکستان نیشنل کانگریس جو ہے یہ وہ اپوزیشن پارٹی تھی جس نے آبجیکٹیو ریزولوشن کے خلاف آواز اٹھائی۔ نیکسٹ ہے کہ آن واٹ بیسس دا پاکستان نیشنل کانگریس ریزڈ آبجیکشن آن آبجیکٹیو ریزولوشن۔ وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نیشنل کانگریس نے آبجیکٹیو ریزولوشن کے خلاف آواز اٹھائی تھی؟ تو وہ پہلے نمبر پر یہ بات تھی کہ دا ریزولوشن مکسڈ اپ پالیٹکس ود ریلیجن، کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی گئی ہے اس کو مذہب کے ساتھ اور سیاست کے یعنی کہ مذہب اور سیاست کے ساتھ اس کو مکس کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری یہ تھی دا ریزولوشن ڈز ناٹ پرووائڈ مائنارٹیز رسپیکٹیبل پلیس۔
کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر جو مائنارٹیز ہیں، جو لوگ اقلیت میں ہیں، ان کو خاص طور پر کوئی حقوق وغیرہ نہیں دیے گئے۔ یہ دو وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ نیکسٹ آئے گا کہ موسٹ آف مسلمس گیو اپروول ٹو دا آبجیکٹیو ریزولوشن ایکسیپٹ ون نیم، تو وہ ہے میاں افتخار الدین۔ میاں افتخار الدین گیو اپروول ٹو دا آبجیکٹیو ریزولوشن، مطلب باقی سارے لوگوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو اپروول دے دیا تھا صرف ایک نام کو چھوڑ کے، تو وہ نام ہے میاں افتخار الدین کا۔ نیکسٹ آئے گا کہ نیم دا لیڈر آف کانگریس پارٹی who said that objective resolution will put the minorities on the date stable place of servants and slaves۔ کانگریس پارٹی کے وہ کون سے لیڈر تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات کہی تھی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو اقلیت ممالکت ہے، یعنی کہ مطلب آپ کے ملک کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کو غلام بنا لینا اور ان کو اپنا خادمین میں شامل کر لینا، اس کا یہ مطلب بنے گا۔ تو یہ کہا تھا ایس سی چترپاڈے نے یہ والی بات کی تھی۔ نیکسٹ ہے کہ وین دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الیکٹڈ بیسک پرنسپل کمیٹی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے بیسک پرنسپل کمیٹی کو کب الیکٹ کیا؟ تو انہوں نے 12 مارچ 1949 کو، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے بیسک پرنسپل کمیٹی کو 12 مارچ 1949 کو الیکٹ کیا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن کے پاس ہونے کے بعد۔ نیکسٹ ہے کہ وین بیسک پرنسپل کمیٹی ایشوڈ اٹس فرسٹ رپورٹ، بیسک پرنسپل کمیٹی نے اپنی پہلی رپورٹ کب شائع کی؟ تو انہوں نے 1950 کے اندر پہلی رپورٹ بیسک پرنسپل کمیٹی نے اپنی کب شائع کی؟ 1950 کے اندر۔ نیکسٹ ہے کہ ہو پریزنٹڈ فرسٹ رپورٹ آف بیسک پرنسپل کمیٹی بیفور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آن 28 سپتمبر 1950، یعنی کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے 28 ستمبر 1950 کو پہلی رپورٹ جو ہے وہ بیسک پرنسپل کمیٹی کی طرف سے کس نے پیش کی؟ تو وہ تھے ہمارے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب نے، انہوں نے یہ پیش کی تھی۔ نیکسٹ ہے کہ دا گورنمنٹ شوڈ بی اے فیڈرل لیجسلیچر ہیونگ 2 ہاؤسز ان اکارڈنس ود دا فرسٹ رپورٹ آف بیسک پرنسپل کمیٹی، واٹ دیز ہاؤسز ور کالڈ، تو ان ہاؤسز کو کہا گیا تھا اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، ہاؤس آف یونٹ اینڈ ہاؤس آف پیپل۔ گورنمنٹ جو ہے مطلب پہلی جو پرنسپل کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے اندر جو پہلی رپورٹ اپنی شائع کی تھی اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ جو فیڈرل سسٹم ہے، یعنی کہ فیڈرل لیجسلیچر جو ہے اس کے 2 ہاؤسز ہونے چاہئیں، اور ان 2 ہاؤسز کا نام یہ ہونا چاہیے، ایک اپر ہاؤس اور ایک لوور ہاؤس۔ اپر ہاؤس کا نام ہوگا ہاؤس آف یونٹ اور لوور ہاؤس کا نام ہوگا ہاؤس آف پیپل۔ نیکسٹ ہے اکارڈنگ ٹو فرسٹ رپورٹ آف بیسک پرنسپل کمیٹی بوتھ ہاؤسز شوڈ ہیو ایکول پاورس، پہلی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق، بیسک پرنسپل کمیٹی کی پہلی رپورٹ کے مطابق جو دونوں ہاؤسز ہیں بوتھ ہاؤسز ہیو ایکول پاورس، تو ان کیس آف مطلب دونوں کے پاس ایکول پاورز ہوگی ان کیس آف ڈسپیوٹ بٹوین 2 ہاؤسز who was to be summoned to take final decision، تو وہ ہے سیشن آف بوتھ ہاؤسز۔ مطلب اس میں پہلی بیسک پرنسپل کمیٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ دونوں کے دونوں جو ہاؤسز ہیں ان کو بالکل ایکول پاور جو ہے وہ دی گئی ہیں، اور اگر ان دونوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان دونوں کے کچھ لوگوں کو الیکٹ کیا جائے گا اور ان دونوں کا سیشن بلوایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ نیکسٹ آئے گا according to the first report of basic principal committee who was to elect the head of state for 5 years، تو وہ ہوگا یعنی کہ بوتھ ہاؤسز سے، دونوں ہاؤسز جو اپر ہاؤس سے بھی اور لوور ہاؤس سے بھی، یعنی کہ دونوں ہاؤس جو ہیں وہ ووٹ دیں گے تو تب جا کے پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ الیکٹ ہوگا۔ اچھا اس کے بعد ہے according to the first report of basic principal committee to whom the prime minister was to be answerable، مطلب بیسک پرنسپل کمیٹی کی پہلی رپورٹ کے مطابق جو پرائم منسٹر الیکٹ کیا جائے گا وہ کس کے سامنے جواب دہ ہوگا؟ تو وہ دونوں ہاؤسز کے سامنے جواب دہ ہوگا، مطلب اپر ہاؤس کے سامنے بھی اور لوور ہاؤس کے سامنے بھی وہ جواب دہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے کہ واٹ دا ریئیکشن آف فرسٹ رپورٹ آف بیسک پرنسپل کمیٹی، پہلا ریئیکشن کیا ہوا تھا جب پہلی یعنی کہ رپورٹ شائع کی گئی تھی بیسک پرنسپل کمیٹی کی پہلی رپورٹ شائع ہونے کے بعد کیا ریئیکشن ہوا تھا؟ تو وہ ہے پبلک کنڈیمنیشن، کہ مطلب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ مذمت کی، اس کو بہت زیادہ ڈس لائک کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے who insisted the first constituent assembly to drop the draft
presented in the first report of basic principle committee. یہ بات کس نے کہی تھی کہ پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو بنائی گئی تھی اس کو یہ بات کس نے کہی تھی کہ آپ نے جو پہلا ڈرافٹ تیار کیا ہے، اپنی پہلی رپورٹ جو شائع کی ہے، اسے آپ پھینک دیں؟ تو یہ کہا تھا اپوزیشن فرام ایسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان سے جو اپوزیشن تھی انہوں نے اس بات کو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا تھا کہ جو مطلب پہلی رپورٹ آپ نے شائع کی ہے بے شک اس کو آپ پھینک دیں. نیکسٹ آئے گا کہ آن وچ گراؤنڈ دی ڈرافٹ میڈ ان دا فرسٹ رپورٹ آف بیسک پرنسپل کمیٹی واز ریجیکٹڈ. کس صورتحال کے اوپر مطلب جو بیسک پرنسپل کی پہلی رپورٹ ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ بنی اٹ ڈڈ ناٹ بیئر اسلامک کریکٹر، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اسلامک خصوصیت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کو الیکٹ نہیں کیا گیا تھا، ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اچھا جی، نیکسٹ آئے گا کہ آفٹر دی اسیسینیشن آف لیاقت علی خان ان اکتوبر 1951 غلام محمد واز میڈ گورنر جنرل ہو واز اپوائنٹڈ ایز پرائم منسٹر. لیاقت علی خان کی وفات کے بعد آپ کی شہادت کے بعد اکتوبر 1951 جو کہ 16 اکتوبر 1951 کو آپ کو شہید کیا گیا تھا لیاقت باغ کے اندر، اس کے بعد جو ہے وہ غلام محمد جو ہے وہ گورنر جنرل بنا دیے گئے. تو لیکن اس وقت پرائم منسٹر کن کو بنایا گیا؟ تو وہ تھے خواجہ ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین کو پرائم منسٹر کا عہدہ دے دیا گیا. نیکسٹ آئے گا کہ ہو واز فائنانس منسٹر ان خواجہ ناظم الدین کابینہ. خواجہ ناظم الدین کابینہ کے اندر فائنانس منسٹر کون تھے؟ تو وہ تھے غلام محمد. غلام محمد جو ہیں یہ فائنانس منسٹر تھے خواجہ ناظم الدین کے کابینہ میں. نیکسٹ ہے کہ وین گورنر جنرل ڈسمس دا کابینہ آف خواجہ ناظم الدین. کب گورنر جنرل نے غلام محمد نے جو خواجہ ناظم الدین کی کابینہ ہے اس کو ڈسمس کر دیا؟ تو وہ 17 اپریل 1953 کو 17 اپریل 1953 کو خواجہ ناظم الدین کی کابینہ کو ڈسمس کر دیا گیا. نیکسٹ ہے کہ ہو ٹک پاور آفٹر دا ڈسمسل آف خواجہ ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کرنے کے بعد جو ہے پرائم منسٹر کا عہدہ کس کو دے دیا گیا؟ تو وہ محمد علی بوگرا کو. محمد علی بوگرا کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کا عہدہ دے دیا گیا. نیکسٹ ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف ڈسمسل خواجہ ناظم الدین، جب خواجہ ناظم الدین کو پرائم منسٹر کے عہدے سے ڈسمس کر دیا گیا تو اس وقت مسلم لیگ کی اور نیشنل اسمبلی کی جو کمانڈ ہے وہ مطلب کس کے ہاتھ میں تھی؟ یعنی کہ نیشنل اسمبلی کی اور مسلم لیگ کی جو کمانڈ ہے وہ خواجہ ناظم الدین کے ہی ہاتھ میں تھی، جن کو ڈسمس کیا گیا تھا 1953 کے اندر. نیکسٹ ہے کہ نیم دا اسپیکر آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہو چیلنج دا غلام محمد ڈیسیژن آف دا ڈسولوشن آف گورنمنٹ آف خواجہ ناظم الدین. وہ کون سے یعنی کہ اسپیکر ہیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے جنہوں نے باقاعدہ طور پر چیلنج کیا تھا غلام محمد کے فیصلے کو عدالت کے اندر کہ اس نے جو ہماری گورنمنٹ یعنی کہ خواجہ ناظم الدین کی جو گورنمنٹ ڈسمس کی ہے وہ مکمل طور پر آئین کے خلاف ہے؟ تو وہ ہیں مولوی تمیز الدین. مولوی تمیز الدین نے ان کے خلاف کیس کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے اندر. اچھا، نیکسٹ آئے گا آفٹر ہاؤ مچ ٹائم دا سیکنڈ رپورٹ آف بیسک پرنسپل کمیٹی واز ایشو. کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ رپورٹ ایشو کی گئی تھی بیسک پرنسپل کمیٹی کی؟ تو وہ ہے 30 مہینوں کے بعد. 30 مہینوں کے بعد دوسری رپورٹ بیسک پرنسپل کمیٹی کی ایشو کی گئی تھی. نیکسٹ ہے کہ وین بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ واز اڈاپٹیڈ اینڈ ڈرافٹنگ کمیٹی واز سیٹ اپ. بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ کو کب ایکسیپٹ کر لیا گیا اور پھر اس کو ڈرافٹنگ کمیٹی جو ہے اس کو یعنی کہ کب اڈاپٹ کیا گیا؟ تو وہ سپتمبر 1954 کو، جب بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ کو اڈاپٹ کر کے جو ڈرافٹنگ کمیٹی بنائی گئی تھی وہ سپتمبر 1954 کو بنائی گئی. نیکسٹ ہے دا ڈرافٹنگ کمیٹی. دا ڈرافٹنگ کمیٹی پریپیئرڈ تھرڈ رپورٹ. جو ڈرافٹنگ کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے اب تیسری رپورٹ جو ہے وہ شائع کرنی تھی. نیکسٹ ہے کہ ہو پریزنٹڈ دا سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ٹو دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آن 22 دسمبر 1952. ہو پریزنٹڈ دا سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ٹو دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آن 22 دسمبر 1952. تو وہ ہیں خواجہ ناظم الدین. ہو پریزنٹڈ دا سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ٹو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آن 22 دسمبر 1952. تو وہ ہیں خواجہ ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین نہیں بلکہ یہ محمد علی بوگرا تھے آئی تھنک سو، جنہوں نے دوسری رپورٹ جو ہے وہ شائع کی تھی، کیونکہ خواجہ ناظم الدین کو جو ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. نیکسٹ ہے کہ اکارڈنگ ٹو سیکنڈ ڈرافٹ دا فیڈرل لیجسلیچر واز ٹو بی کنسسٹڈ آف 2 ہاؤسز
and two houses, the House of Unit and the House of People, and how many seats were for the House of Units or the Upper House. تو اس وقت اپر ہاؤس کو کتنی سیٹیں دی گئیں؟ تو وہ دی گئی تھیں 120 سیٹیں. جو دو ہاؤسز بنائے گئے تھے دوسری سیکنڈ ڈرافٹ کے مطابق، تو اس کے مطابق ایک ہاؤس کا نام ہے ہاؤس آف یونٹ، دوسرے ہاؤس کا نام ہے ہاؤس آف پیپل. تو اس وقت جو اپر ہاؤس ہے جس کا نام ہاؤس آف یونٹ ہے اس کے اندر 120 سیٹیں جو ہے وہ فکس کی گئی تھیں. اچھا نیکسٹ ہے کہ ہاؤ مینی سیٹس ور پرپوزڈ فار دی ہاؤس آف پیپل اور لوور ہاؤس. تو دوسرے نمبر پر جو لوور ہاؤس ہے یا جو ہاؤس آف پیپل ہے اس کے اندر جو سیکنڈ ڈرافٹ ہے اس کے اندر ان کے لیے کتنی سیٹیں فکس کی گئیں؟ تو وہ ہیں 400. ان کے لیے 400 سیٹیں فکس کی گئی تھیں جو لوور ہاؤس ہے. نیکسٹ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی سیکنڈ ڈرافٹ کے مطابق سیکنڈ ڈرافٹ ہاؤ دی کانسٹیٹیوشن کوڈ بی امینڈیڈ. سیکنڈ ڈرافٹ آف کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو آئین ہے اس کے اندر اگر ترمیم کرنی پڑ جائے تو وہ کس طرح کی جائے گی؟ تو اس کا آنسر ہے ود دا ایگریمنٹ آف بوتھ سینٹرل اینڈ پروونشل لیجسلیچر. اگر آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس ٹائم سینٹرل اور پروونشل لیجسلیچر جو ہے ان دونوں کی ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے. نیکسٹ ہے ٹرم the most important principle of the second draft constitution between East and West Pakistan which brought East Pakistan at par in the central legislature. تو وہ ہے پیرٹی پرپوزل جو موسٹ امپورٹنٹ پرنسپل تھا سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں، وہ ایسٹ پاکستان کو بہت زیادہ دور لے گیا یعنی کہ سینٹرل لیجسلیچر کے اندر. تو وہ کس وجہ سے؟ پیرٹی پرپوزل کی وجہ سے. نیکسٹ ہے کہ وٹ ریشو واز پرپوزڈ فار دی ممبرشپ آف ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان ان ہاؤس آف یونٹ ان سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن. مطلب پیرٹی پرپوزل کے اندر جو ہاؤس آف یونٹس ہوں گے اس میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی کتنی سیٹیں ہوں گی؟ تو وہ ہوں گی 60 سیٹیں. مطلب جو اپر ہاؤس ہوگا اس کے اندر دونوں ممالک کی مطلب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں یونٹس کی 60 سیٹیں جو ہے وہ فکس ہوں گی. نیکسٹ ہے کہ واٹ ریشو واز پرپوزڈ فار دی ممبرشپ آف ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان ان ہاؤس آف پیپل ان سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ان پیرٹی پرپوزل. مطلب جو پیرٹی پرپوزل ہے اس کے اندر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی جو لوور ہاؤس ہے ان کی کتنی سیٹیں ہوں گی؟ تو وہ بھی 200 یعنی کہ دونوں کو مکمل طور پر ایکول سیٹیں جو ہے وہ دی گئی تھی سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی. نیکسٹ ہے کہ سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن نے پرپوز ٹو فارمیٹ اے بورڈ ٹو ریویو سینٹرل اینڈ پروونشل لیجسلیچر. دس بورڈ واز ٹو بی آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ دیئر فور فیس دا سیور کرٹیسزم. ٹرم دا بورڈ تو وہ ہے علماء بورڈ. جو سیکنڈ لیجسلیچر ہے اس نے پرپوز کیا تھا کہ ایک علماء کا بورڈ بنایا جائے گا جو سینٹرل اور پروونشل لیجسلیچر کو ریویو کرے گا، لیکن یہ بورڈ جو ہے یہ پارلیمنٹ کے باہر ہی بیٹھا کرے گا، یعنی کہ یہ پارلیمنٹ کے باہر ہی ہوگا. تو اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا. تو یہ بورڈ کا نام ہے علماء بورڈ. نیکسٹ آئے گا کہ ڈسپائٹ دا سیور کرٹیسزم آن سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن. جو سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کی گئی تھی، لیکن پھر بھی خواجہ ناظم الدین واز آپٹیمسٹ ریگارڈنگ دا ایکسیپٹنس آف ڈرافٹ. لیکن اس کے باوجود جو خواجہ ناظم الدین ہیں جنہوں نے اس رپورٹ کو پیش کیا وہ بہت زیادہ مطلب آپٹیمسٹک رہے، مثبت رہے. بٹ موسٹ آف دی ممبرز آف بیسک پرنسپل کمیٹی ڈڈ ناٹ سائن دی ڈرافٹ. لیکن اس کے باوجود بیسک پرنسپل کمیٹی کے بہت سے لوگوں نے ڈرافٹ کو سائن نہیں کیا تھا. تو وچ آف دی فالوئنگ ور، تو ان میں سے وہ کون تھے جنہوں نے اس کو سائن نہیں کیا تھا؟ تو وہ تھے میاں ممتاز محمد خان دولتانہ، ایم اے گرمانی اور چودھری نذیر احمد. یہ تینوں لوگ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر سیکنڈ ڈرافٹ آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جو بیسک پرنسپل کمیٹی کے تحت ایشو کیا گیا تھا اس کو بھی اپوز کیا تھا. نیکسٹ ہے کہ خواجہ ناظم الدین واز ریمووڈ آن 16 اپریل 1953. خواجہ ناظم الدین کو 16 اپریل 1953 کو نکال دیا گیا تھا. who was appointed as new prime minister of Pakistan, who was also elected as the leader of parliament by Muslim League. پھر اس کو مسلم لیگ کا لیڈر بھی بنا دیا گیا بعد میں. تو وہ ہیں محمد علی بوگرا. محمد علی بوگرا جو ہیں وہ خواجہ ناظم الدین کے بعد یہ پرائم منسٹر بنے تھے. نیکسٹ ہے کہ when the محمد علی بوگرا presented the third draft constitution in the assembly. محمد علی بوگرا نے
تیسرا ڈرافٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ اسمبلی میں کب پیش کیا؟ تو انہوں نے 7 اکتوبر 1953 کو، 7 اکتوبر 1953 کو محمد علی بوگرا نے بوگرا فارمولہ جو ہے اس کے نام سے تیسرا جو ڈرافٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ انہوں نے پیش کیا تھا۔ نیکسٹ ہے کہ جو تھرڈ رپورٹ تھی، تھرڈ رپورٹ از آلسو نون ایز محمد علی بوگرا فارمولہ، یا محمد علی فارمولہ یا بوگرا فارمولہ بھی اسے کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ ان محمد علی فارمولہ بائی کیمرل پارلیمنٹ واز envisaged and the upper house was to have 50 members of which 10 were to be from East Pakistan and 40 from West Pakistan۔ اچھا اب دیکھیں جو محمد علی بوگرا فارمولہ تھا اس کے تحت جو لیجسلیچر ہے وہ بائی کیمرل ہی ہوگا، یعنی کہ 2 ہاؤسز ہوں گے، لیکن جو اپر ہاؤس ہوگا اس کے اندر 50 ممبر جو ہیں وہ ہوں گے، مطلب ٹوٹل ممبر ہوں گے، جس میں سے 10 ممبر صرف آئیں گے موجودہ بنگلہ دیش یعنی ایسٹ پاکستان سے، اور 40 ممبر جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان سے آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو ویسٹ پاکستان ہے اس کے تھے 4 یونٹس، اور جو مطلب اس کے تھے 4 صوبے، جو ایسٹ پاکستان ہے اس کا صرف تھا ایک ہی صوبہ، لہٰذا ہر صوبے سے 10 لوگوں کو چنا گیا، تو اس حوالے سے جو ایسٹ پاکستان ہے اس کے صرف 10 لوگ بننے تھے، اور جو ویسٹ پاکستان ہے اس کے 40 لوگ بننے تھے۔ لیکن دوسری طرف جو لوور ہاؤس ہے اس کے اندر 300 لوگوں کو الیکٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ 300 لوگ جو ہیں وہ فکس کیے گئے تھے کہ لوور ہاؤس میں 300 لوگ ہوں گے اور اپر ہاؤس میں صرف 50 لوگ ہوں گے۔ اچھا نیکسٹ ہے کہ ان محمد علی فارمولہ ان لوور ہاؤس دا نمبر آف ممبرس فرام ایسٹ پاکستان۔ اب دیکھیں جو اپر ہاؤس ہے اس کے اندر ان کو مطلب ایسٹ پاکستان کو صرف 10 لوگوں کی گنجائش دی گئی، لیکن لوور ہاؤس کے اندر ان کو زیادہ لوگوں کی گنجائش دے دی گئی، یعنی کہ 165 لوگوں کی ان کو گنجائش دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کے یعنی کہ دوسرے ان کو 135 لوگ یعنی کہ دیے گئے 135 پلس ان کو 40 یعنی کہ اپر ہاؤس میں دے دیے گئے، اور ان دونوں کے یعنی کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس دونوں کے بنتے تھے 175 اور 175، یہ ایسٹ پاکستان کے بھی اور یہ ویسٹ پاکستان کے بھی، یعنی کہ دونوں کو ایکول ریپریزنٹیشن دی گئی تھی، ایک کو لوور ہاؤس میں زیادہ، ایک کو لوور ہاؤس میں کم، ایک کو اپر ہاؤس میں زیادہ، ایک کو اپر ہاؤس میں کم۔ اچھا نیکسٹ سوال آئے گا کہ اکارڈنگ ٹو تھرڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن، جو کانسٹیٹیوشن کا تیسرا ڈرافٹ ہے جس کا نام محمد علی بوگرا فارمولہ بھی ہے، فرام ویئر دا ہیڈ آف اسٹیٹ واز ٹو بی الیکٹڈ، جو مطلب ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا اس کو کہاں سے الیکٹ کیا جائے گا؟ تو وہ ہوگا ویسٹ پاکستان سے، مطلب جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ صرف ویسٹ پاکستان سے آ سکتا ہے، ایسٹ پاکستان سے نہیں۔ نیکسٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا تھرڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن فرام ویئر پرائم منسٹر واز ٹو بی الیکٹڈ، تو پرائم منسٹر جو الیکٹ ہوگا وہ ایسٹ پاکستان سے، مطلب جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ آئے گا ویسٹ پاکستان سے، جو آئے گا پرائم منسٹر وہ آئے گا ایسٹ پاکستان سے۔ اچھا نیکسٹ آئے گا according to third draft constitution ایسٹ پاکستان should have 10 seats in upper house، مطلب تیسرے ڈرافٹ کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ایسٹ پاکستان ہے اس کو اپر ہاؤس میں صرف 10 سیٹیں ملیں، لیکن اس کو لوور ہاؤس میں 165 سیٹیں ملیں، اور ٹوٹل ہو گئی اس کی 175، اور اس کے مطابق ہے کہ اکارڈنگ ٹو تھرڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ان پنجاب included in West Pakistan 75 members should be elected for the lower house، مطلب پنجاب کے اندر سے جو ہے 75 لوگ جو ہیں وہ لوور ہاؤس کے ممبر الیکٹ ہوں گے، and how many members was proposed to be elected for upper house، تو وہ ہیں 10، مطلب جو صوبہ پنجاب ہے ویسٹ پاکستان کے اندر اس میں اپر ہاؤس میں جو لوگ الیکٹ ہوں گے صرف صوبہ پنجاب کے وہ 10 لوگ جائیں گے اپر ہاؤس میں، اور 75 لوگ جو ہیں وہ لوور ہاؤس میں جائیں گے صرف اور صرف پنجاب کے علاقے سے۔ اچھا نیکسٹ آئے گا ان تھرڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن 10 سیٹس آف اپر ہاؤس واز ریزروڈ فار کے پی کے، 10 سیٹیں جو ہیں وہ کے پی کے کو دی گئیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹرائبل ایریاز کو دی گئیں، تو ان کو ہاؤ مینی سیٹس ور فرام لوور ہاؤس، تو ان کو لوور ہاؤس کے اندر 75 سیٹیں دی گئی تھیں۔ کے پی کے جو ہے یعنی کہ اس ٹائم کا مطلب ہے جو موجودہ کے پی کے اس ٹائم کا NWFP، اس کو 10 سیٹیں جو ہیں وہ اپر ہاؤس میں دی گئی تھیں، اور اس کو 75 سیٹیں جو ہیں لوور ہاؤس میں دی گئیں، بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح یعنی کہ پاکستان دوسرے پنجاب کی طرح۔ اچھا نیکسٹ ہے کہ ان دا تھرڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ٹوٹل نمبر آف سیٹس
for all the units in upper house was proposed 50. In third draft constitution, جو constitution کا تیسرا ڈرافٹ ہے, total number of seats for all the units in upper house تو وہ ہیں 50. مطلب دونوں یونٹ سے ملا کے ایسٹ سے بھی اور ویسٹ سے بھی دونوں سے جو ہیں 50 لوگ ہی الیکٹ ہوں گے, 10 ایسٹ سے اور 40 ویسٹ سے آئیں گے. اچھا نیکسٹ ہے کہ ان تھرڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ٹوٹل نمبر آف سیٹس فار آل یونٹس ان لوور ہاؤس, لوور ہاؤس کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں وہ 300 ہوں گی, لوور ہاؤس کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہوں گی وہ 300. اچھا نیکسٹ ہے ان تھرڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ٹوٹل نمبر آف سیٹس فار آل یونٹس ان جنرل لیجسلیچر, جنرل لیجسلیچر کے اندر جو ہیں وہ ٹوٹل سیٹس کتنی آئیں گی, مطلب 350. کیسے 300 آ گئیں لوور ہاؤس کے اندر اور 50 چلی گئیں اپر ہاؤس کے اندر, ان دونوں کو جمع کریں تو 350. مطلب جنرل لیجسلیچر بنیادی طور پر جو لیجسلیچر مل کے بنے گا وہ 350 لوگ ہوں گے. اچھا نیکسٹ ہے کہ فار ہاؤ مینی ڈیز محمد علی فارمولہ واز تھارولی کنسیڈرڈ بائی دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ان اکتوبر, تو وہ ہے 13 دن تک جو ہے وہ اس محمد علی فارمولے کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ دیکھتی رہی, اس کو پرکھتی رہی. نیکسٹ کہ وچ گریٹ پرابلم بیکیم اے ہرڈل ان اے وے آف دی فارمیشن آف کانسٹیٹیوشن, سب سے بڑی وجہ جو کانسٹیٹیوشن کے نہ بن پانے میں آئی تو وہ ہے لینگویج پرابلم. سب سے بڑی وجہ جو کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں ہرڈل آ رہی تھی وہ ہے لینگویج پرابلم. نیکسٹ ہے کہ محمد علی بوگرا سکسیسفلی سالوڈ دی پرابلم آف لینگویج بائی گیونگ ایکول اسٹیٹس ٹو بوتھ اردو اینڈ بنگالی ایز آفیشیل لینگویج. محمد علی بوگرا نے اس چیز کو بڑی کامیابی کے ساتھ سالو کیا تھا, یعنی کہ زبان کے مسئلے کو وہ اس طرح کہ انہوں نے اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو پاکستان کی آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کر دیا تھا. تو وچ لینگویج واز اڈاپٹیڈ ایز کامن لینگویج, تو کامن لینگویج جو ہے وہ انگلش کو الیکٹ کیا گیا, کامن لینگویج جو ہے وہ انگلش کو اڈاپٹ کیا گیا. نیکسٹ آئے گا کہ ان دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی واز سکسیزفل ان اڈاپٹنگ اور ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن بائی 1954 which date was announced by محمد علی بوگرا for the promulgation of new constitution. مطلب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے باقاعدہ طور پر مضبوطی کے ساتھ اور یعنی کہ بڑی ہمت کے ساتھ جو 1954 کے اندر اس کانسٹیٹیوشن کے ڈرافٹ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, اور پھر محمد علی بوگرا نے اعلان کیا کہ وہ کس دن تک جو ہے مطلب کانسٹیٹیوشن کو فریم کر دیں گے یا پروملگیٹ کر دیں گے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ 25 دسمبر 1954 تک 25 دسمبر 1954 تک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو لاگو کر دیں گے. نیکسٹ آئے گا کہ آج کا آخری سوال ہے کہ بائی وچ انسیڈنٹ دی پروسیس آف پروملگیشن آف دا نیو کانسٹیٹیوشن کوڈ ناٹ بی کمپلیٹڈ, کس وجہ سے جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے جس کی ڈیٹ بھی دی گئی تھی کہ اس تاریخ تک نیا کانسٹیٹیوشن پورے ملک پر لاگو ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ لاگو نہ ہو سکا, تو اس کی وجہ ہے ہمارے جو اقتدار کے بھوکے سیاستدان, اور پھر دوبارہ انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا, ڈسولوشن آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی.